الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی صدق اللہ العظیم۔ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج اس دور میں ہر طرف فرقہ واریت عروج پر ہے، اور یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ جہاں بھی فرقہ واریت ہوگی وہاں یہ کام لازم و ملزوم ہوگا کہ ہر فرقہ وہ آیتیں وہ حدیثیں جو اس کے حق میں ہوں گی وہ انہیں اپنی عوام کے سامنے بیان کرے گا، لیکن اس کے برعکس جو آیتیں اور حدیثیں اس فرقے کے حق میں نہ ہوں گی وہ انہیں اپنی عوام سے چھپائے رکھے گا۔ اگر بالفرض مجبوری کی حالت میں اسے ان آیتوں کو اور ان حدیثوں کو اپنی عوام سے بیان کرنا بھی پڑ گیا تو وہ ان آیتوں کی ان حدیثوں کی منمانی تعویلات کرے گا اور انہیں سیاق و سباق سے ہٹا کر اپنی عوام سے بیان کر دے گا۔ ہر فرقہ دانستہ طور پر یہ کام کر رہا ہے اور اس کام پر بڑا خوش ہے کہ جیسے کہ وہ بہت اچھا کام کر رہا ہے۔ علامان والحفیظ، یہ بہت برا کام ہے اور اس کا انجام بھی بہت ہی برا ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، ما انزلنا من البینات والہدی، ہماری نازل کردہ دلیلوں کو اور ہدایت کو، من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب، باوجود اس کے کہ ہم اسے کتاب میں بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے، اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، تو ایسے لوگوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ علامان والحفیظ، جو لوگ اللہ عز و جل کی نازل کردہ دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ انہیں لوگوں کے لیے بیان کر چکا ہے اپنی کتاب میں، تو ایسے لوگوں پر اللہ عز و جل کی بھی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں، جو اس کام سے باز آ جائیں، اس گھناؤنے فعل کا ارتکاب کرنا بند کر دیں، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح کر لیں، وَبَيَّنُوا، اور جو کچھ چھپایا تھا اسے بیان کر دیں، فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، بس ایسے لوگوں کی میں توبہ قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ عز و جل نے فرمایا اور ہم ہر توبہ کرنے والے کے لیے نہایت مہربان ہیں۔ یہ آیت مبارکہ خاص طور پر اللہ کی کتاب کے بارے میں ہے، لیکن صحابہ اکرام اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بارے میں بھی لیا کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے۔ لوگ آپ سے کہا کرتے، اے ابو ہریرہ، کیا وجہ ہے کہ تم کثرت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں روایت کرتے ہو؟ ابو ہریرہ فرماتے، اگر قرآن کریم کی 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں کوئی بھی حدیث لوگوں سے بیان نہ کرتا۔ وہ آیتیں کون سی ہیں؟ بے شک جو لوگ اللہ عز و جل کی نازل کردہ دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں باوجود اس کے کہ اللہ انہیں لوگوں کے لیے بیان کر چکا ہے کتاب میں، تو ایسے لوگوں پر اللہ عز و جل کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے لوگوں میں تم سے ایک حدیث بیان کرتا ہوں، اگر قرآن کریم کی یہ آیت نہ ہوتی تو یہ حدیث میں کبھی بھی بیان نہ کرتا کہ بے شک جو لوگ اللہ عز و جل کی نازل کردہ دلیلوں کو اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، باوجود اس کے کہ اللہ انہیں لوگوں کے لیے بیان کر چکا ہے اپنی کتاب میں، تو ایسے لوگوں پر اللہ عز و جل کی لعنت ہے اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ دیکھیں، عالم کی اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں تعریف بیان کی، ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے اللہ عز و جل سے صرف اور صرف وہ لوگ ڈرتے ہیں جو عالم ہیں، جو علم والے ہیں۔ دیکھیں، اگر کسی فرقے کا عالم اللہ عز و جل کی نازل کردہ دلیلوں کو، اللہ عز و جل کی نازل کردہ ہدایت کو، قرآن کریم کی آیتوں کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لوگوں سے چھپا رہا ہے، تو پھر وہ عالم نہیں ہے، وہ جاہل ہے، کیونکہ عالم کی یہ تعریف ہے کہ وہ تو اللہ عز و جل سے ڈرتا ہے، اس کے دل میں اللہ عز و جل کی خشیت ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، جس کے دل میں اللہ عز و جل کی خشیت نہیں ہے، وہ عالم نہیں، وہ جاہل ہے۔ اس کی مثال اس گدھے کی طرح ہے جس پر کتابوں کا بوجھ لدا ہوا ہے۔ اور اللہ عز و جل نے ہمیں محتاج نہیں کیا علماء کا، اللہ عز و جل نے دین کو کامل فرما دیا ہے۔ قرآن کریم بھی ہمارے پاس موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ہمارے سامنے موجود ہے، جس پر علماء دین نے، علماء حق نے ایک احسان کیا، اسماء الرجال کا ایک ایسا علم مرتب فرما دیا جس سے ہم احادیث مبارکہ کی چھانٹ پٹک کر سکتے ہیں کہ کون سی حدیث صحیح ہے، کون سی حدیث صحیح نہیں ہے۔ اور قرآن تو محفوظ علم ہے، نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اور ہم نے اس ذکر کو، اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس ذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی چاہیے کہ ہم قرآن کا مطالعہ کریں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں۔ اور ہم سے تو یہ کہا جاتا ہے، فرقہ واریت میں مبتلا علماء ببانگ دہل یہ کہتے ہیں کہ قرآن ترجمے کے ساتھ نہ پڑھو ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ وہ اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن کا کافی حصہ ہم سے چھپا لیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث انہوں نے ہم سے بیان ہی نہیں کی، ہم نے ان پہ تقیہ کیا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم سے اللہ کے قرآن کو بھی چھپایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بھی چھپایا۔ اگر ہم خود قرآن پڑھنے لگ جائیں گے، اگر ہم خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں گے تو ہوگا کیا؟ جو کچھ انہوں نے چھپایا ہوگا وہ ہم پہ ظاہر ہو جائے گا، وہ ہم پہ ظاہر ہو جائے گا۔ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ قید میں نہیں رہے گا، قید سے آزاد ہو جائے گا۔ وہ آزادی سے بچانے کے لیے، قید کرنے کے لیے اور اپنا گرویدہ رکھنے کے لیے، اپنا دھندا چلانے کے لیے ہمیں قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھنے سے منع کرتے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ اگر علماء نے ہم سے ہدایت کو چھپائے رکھا، ہم گمراہی میں رہے تو کل قیامت میں یہ عذر پیش کر دیں گے اللہ کی بارگاہ میں، یا اللہ اس نے بیان ہی نہیں کیا، اگر یہ بیان کرتا تو ہم عمل کرتے۔ ایسا عذر کوئی بھی ہمارے پاس نہیں بچے گا، کیونکہ قرآن اللہ نے صرف محض علماء کے لیے نازل نہیں کیا۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان وہ فضیلت والا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن میں ہدایت کے لیے، حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے واضح دلائل موجود ہیں۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم بصائر من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس بصیرتوں کا مجموعہ آ گیا۔ فمن ابصر فلنفسہ،
پس جس نے اس بصیرتوں کے مجموعے کو دیکھا، وہ بصیرتوں کا مجموعہ جو ظاہری نگاہوں کے ساتھ باطنی نگاہوں کو بھی کھول دیتا ہے، تو اس نے اپنے نفس کے لیے دیکھا، اپنے فائدے کے لیے دیکھا۔ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا ہو گیا، جس نے نہ دیکھا، جس نے کبھی قرآن کھول کر نہ پڑھا، جس نے کبھی قرآن میں غور و فکر نہ کیا، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔